إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة الا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں اور آپ کو محرم جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، جس رب العالمین نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن اپنے پاس لکھ دیا کہ مہینوں کے تعداد 12 ہوں گے اور ان میں ایک ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہوگا۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا۔ بالخصوص بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی وہ موضوع ہے اہل بیت کے حقوق۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، انہیں ہم اور آپ
صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ان کا ساتھ نبی کے ساتھ تھوڑی دیر کا ہو یا لمبی مدت کا ہو، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا، اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ نے کہا کُلًا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے ان سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جن سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا وہ جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے۔ اب سوچئے یہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے نبی کو دیکھے، آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں فوت ہو۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو آپ کی بیویاں ہیں، جو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی بہن اور آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، لیکن اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بھی اعلیٰ، عرفہ اور بلند ہوگا۔ اہل بیت کے حقوق کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ماہ محرم میں اہل بیت کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جن کا تعلق قرآن و سنت سے کہیں سے بھی نہیں ہے۔ تو صحیح فضائل، ان کا صحیح مقام اور شریعت نے جو ان کو حق دیا ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کو جانے، ان کے حقوق کو پہچانے، ان سے محبت کرے، ان سے انسیت رکھے اور ان کے حق میں دعائیں کرتا رہے۔ تو جب تک ہم اہل بیت کو جانیں گے نہیں، ان کے حقوق کو پہچانیں گے نہیں، ان کے تعلق سے معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو پھر اہل بیت کے حقوق کو ہم ادا کیسے کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں کون؟ اس تعلق سے اگر دیکھا جائے تو لفظ اہل بیت کے معنی ہوتے ہیں گھر والے۔ عام لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ لیکن جب یہ کہا جائے اہل بیت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا نبی کے اہل بیت، تو اس کے اندر بہت سارے افراد اور ایک بڑی تعداد داخل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ تصور اتنا ہی ہے کہ اہل بیت میں صرف اور صرف آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک پنجہ بنایا جاتا ہے جس کو پنج تن پاک بھی کہا جاتا ہے، اور وہ عربی میں ایک شعر لکھا ہوتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا، کہ میرے 5 ایسے نگینے ہیں جن کے ذریعہ وباؤں کو، بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، مصطفیٰ و مرتضی و فاطمہ و حسن و حسین۔ عام طور سے اہل بیت میں یہ 5 ہی لوگ ہیں، یہی تصور پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ علماء نے تمام احادیث کا جب احاطہ کیا تو آپ سن کے جائیں کہ اہل بیت میں کون کون آتا ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سگے چچا ہیں وہ سب اہل بیت میں آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، یعنی ان کے والد کی بہنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، یہ اہل بیت میں آتی ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، چاہے ان کی تعداد 9 یا 11 بتلائی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں یہ اہل بیت میں ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، نواسے اور نواسیاں یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد، اہل بیت اتنا بڑا قبیلہ اور اتنا بڑا خاندان ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تصور کیا پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت میں صرف 5 ہی 6 لوگ شامل ہیں، بقیہ کو شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتلایا تقریباً
6 طرح کے لوگ ہیں جن کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں کا جو ان میں سے ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوئی وہ اہل بیت میں ہیں، اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ادب کو ہمیشہ سامنے رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، آدمی کے کافر اور منافق ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، جس میں نبی کے سارے چچا، نبی کی پھوپھیاں، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب، اس کے تمام افراد جو ایمان لائیں، ایمان کی حالت میں جن کی موت ہوئی یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور ان کو صدقہ دینا حرام ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یاد رکھیں آپ، یہ وہ اہل بیت ہیں جن کو صدقہ دینا یا جن کو زکوٰۃ کا مال دینا حرام ہے۔ صحیح حدیث اس کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں سے کسی نے کھجور کا ایک حصہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ نبی نے پوچھا کہاں سے لیے؟ بتایا فلاں جگہ سے، یا بتلایا گیا کہ صدقے کا جو کھجور آیا ہے اس سے کھایا ہے۔ آپ نے منہ میں انگلی ڈال کے نکال دی اور کہا کہ بیٹے یہ صدقہ ہے، اور صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے۔ یہ اہل بیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہے۔ اتنے لوگ اہل بیت میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اہل بیت کے فضائل و مناقب قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلی منقبت یا سب سے پہلی فضیلت، قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اپنے نبی کو کہ آپ ایمان والوں کو بتلا دیجئے کہ وہ آپ کے اہل بیت سے محبت کریں اور آپ کی وجہ سے اہل بیت کے محبت کا خیال کریں۔ آئیں میں آپ کو بتلاؤں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ جان لیں پہلے، بعض علماء نے روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے اور بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے، گرچہ اس کے سند پر کلام ہے لیکن اس کا معنی جو ہے بالکل درست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے لیے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ میرا مطالبہ کیا ہے؟ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو قریبی ہیں، میرے جو اہل بیت کے لوگ ہیں، ان سے تم محبت کرو، ان سے تم محبت کرو۔ آپ دیکھیں ایک مقام پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے، کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ اہل بیت کون ہیں جن سے محبت کرنا واجب ہے؟ تو کہا میرے اہل بیت علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا ایک چیز بتاؤں، ہمارے یہاں ایک نظریہ بن چکا ہے کہ اگر کوئی حسین علیہ السلام بول دے تو ہم اس کو شیعی سمجھتے ہیں، اگر کوئی حسن علیہ السلام بول دے تو ہم اس کو شیعی سمجھتے ہیں یا اسے رافضی سمجھتے ہیں۔ نا آپ بول سکتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو احادیثیں لائی ہیں ان میں سب جگہ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، گرچہ یہ اصطلاح نبیوں کے ساتھ خاص ہے لیکن ہے یہ دعا کے کلمات علیہ السلام۔ آگے چل کے یہ بات آئے گی اہل بیت کے حقوق میں کہ ہمیں ان کے اوپر سلام بھی بھیجنا چاہیے، تو اس اعتبار سے علیہ السلام کہہ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت سے جو ہے محبت کرو، میں تم سے ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ پہلی منقبت، یہ ان کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسرا مقام دیکھیے، سن 10 ہجری کی بات ہے
ہجرت کے 10 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے ایک علاقہ ہے، مدینے سے قریب یا تھوڑا سا دور ہے، نجران کا علاقہ ہے. تو نجران کے عیسائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب آ کر کے یہ لوگ اللہ کے نبی سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے. اب بحث و مباحثہ جب ہوئی تو یہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے تھے. تو اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے نبی کہہ دیجئے، اے عیسائیوں، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا مذہب ہی سچا ہے، تمہارا مذہب ہی سچا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم جو مذہب لے کر آئے ہو وہی سچا ہے، اسلام سچا نہیں ہے، تو آؤ ایک میدان میں آتے ہیں، وہاں ہم موجود ہوں گے. ہم اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنے گھر کے بیوی بچے اور گھر کی عورتوں کو میدان میں بلا کر کے لے آؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ دو جماعتیں ہیں، دونوں کا دعویٰ ہے کہ حق پر ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں، تو یہ آخری حل ہے کہ دونوں جو ہے الگ الگ اپنے اپنے خاندان اور گھر کے مرد عورت بچوں کو لے کر کے آئیں اور میدان میں کھڑے ہو جائیں اور کیا کہیں؟ اے اللہ، اگر یہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر تیری لعنت ہو، اور اے اللہ یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں تو اللہ اس پر تیری لعنت ہو. دونوں فریق یہ کہیں، یہ مباہلہ ہوتا ہے. تو 10 ہجری میں نجران کے جو عیسائی آئے تھے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلے کی بات کی تو اس وقت آپ نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم وارضا، ان سب کو بلایا اور کہا اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور میں ان عیسائیوں سے آج مباہلے کے لیے ان کو لے کر کے آیا ہوں. جانتے ہیں اس کے بعد عیسائیوں نے کیا کہا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عیسائیوں نے کہا کہ بھائی یہ ایسے چہرے ہیں، حسن و حسین، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس دور میں عیسائیوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے کہ اللہ تو فلاں پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا دے تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو سرکا دے گا. اور اس کے بعد عیسائیوں نے مباہلے کے بالمقابل صلح کیا اور وہاں سے واپس چلے گئے. تو اہل بیت کو اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا تو آپ نے اہل بیت کو بلایا. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص وصیت کی ہے کہ اہل بیت کے حقوق کو ادا کرو، خاص وصیت کی ہے. آپ دیکھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اللہ کے نبی کی زندگی، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع. عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کو احساس ہو گیا کہ اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ عید غدیر خم مناتے ہیں لوگ، تو خم نامی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا. خم نامی مقام پر آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا اور کہا ایھا الناس انما انا بشر، کہا ہے لوگوں جان لو میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہہ دوں، میری روح نکال لی جائے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں. یاد رکھو انا تارک فیکم ثقلین، کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کہا پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اہل بیت کو بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنے پیچھے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہا میں تمہیں
اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے تعلق سے، یعنی میرے اہل بیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ جفا کشی نہ کرنا۔ آج دیکھیں آپ امت کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ آج اہل بیت کے تعلق سے لوگوں کی 3 بڑی جماعتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی جماعت وہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کے شان کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ لا کر کے اللہ کے مقابل کر دیا۔ اور لکھنے والے نے لکھا کہ اگر کوئی سیدنا حسین کی قبر کی زیارت کرے گویا کہ اس نے عرش پر اللہ کو دیکھا ہے۔ لکھا لکھنے والے نے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے شان کو اتنا بڑھایا کہ لا کر کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ایک طبقہ ناصبیوں کا وہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا، دوسرے لفظوں میں کہوں تو اہل الحدیث کا طبقہ ہے، جنہوں نے اہل بیت کو وہی مقام دیا، وہی مرتبہ دیا، وہی شان رکھی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے رکھا تھا۔ ہم نے نہ حسن کی شان میں، نہ حسین کی شان میں، نہ علی کی شان میں، نہ فاطمہ کی شان میں رضی اللہ عنہم وارضا، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، ہم نے کبھی غلو نہ کیا۔ ان کے مقام، ان کے مرتبے کو ویسے ہی رکھا جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اہل الحدیث کی دعوت ہے کہ صحابہ سے، تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے حسد کرنا، ان کی شان کو گھٹانا، ان کے مرتبے کو گرانا، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے ہمیشگی کا جہنم ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اہل بیت کی شان کو سمجھیے، ان کے مقام کو جانیے۔ اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر صحابہ کو نصیحت کی کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ اور واقعی آپ جب اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کی اہل بیت سے آپس میں اتنی محبت تھی کہ ایک وقت کے بعد سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کرایا تھا۔ سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر سے کرایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر کے نام پر، عمر کے نام پر، عثمان کے نام پر رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ ان کے آپس کی محبت ہے، اس پر بڑی لمبی اور بہترین دلائل موجود ہیں۔ ایسے ہی اہل بیت کے فضائل میں یہ بھی جان لیجیے آپ کہ ہر آدمی کا رشتہ دار، اس کے خاندان کے افراد قیامت کے دن اس سے کٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ان کے اہل بیت کے ساتھ میدان محشر میں بھی باقی رہے گی۔ آپ پڑھیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کی سورۃ المومنون آیت نمبر 101 میں اللہ نے کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے آپس کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی، کہا اے عمر قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات، ہر ایک کے خاندان والوں سے رشتہ توڑ دیا جائے گا، ٹوٹ جائے گا، سوائے میرے اہل بیت کے، سوائے میرے گھر والوں کے اور میرے خاندان والوں کے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ قیامت کے دن ان کی رشتہ داری نبی سے جڑی رہے گی، ان کے تعلقات نبی سے جڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو 3-4 فضیلتیں تھیں۔ ایک اور اہم مسئلہ اور ایک اہم بات یاد رکھیں، اہل بیت سے نفرت کرنے والا یا ان سے حسد کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا، حدیث صحیح سے آئی ہے، کہا کہ والذی نفسی بیدہ، کہا کہ
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے. کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اہل بیت میں سے کسی سے بھی کوئی نفرت کرے، اللہ کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس نے سیدنا علی کو شہید کیا، جس نے سیدنا حسن کو شہید کیا، جس نے سیدنا حسین کو شہید کیا، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے. اس سے بڑا ظالم اس زمین پر کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جس نے میرے حسین کو شہید کیا. یاد آتا ہے وہ منظر، عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، عراق کا ایک آدمی آیا، آ کے مسئلہ پوچھتا ہے، عبداللہ ابن عمر احرام کی حالت میں اگر میں مچھڑ مار دوں تو اس کا کیا گناہ ہے؟ کہا اے لوگوں دیکھو ذرا اس عراقی کو دیکھو، یہ احرام کی حالت میں مچھڑ کو مارنے کا کفارہ پوچھتا ہے. ان ظالموں نے دھوکے سے بلا کر کے اللہ کے نبی کے بیٹے سیدنا حسین کو شہید کیا. اس وقت انہیں یاد نہ آیا کہ اس خون کا ہرجانہ کتنا بڑا ہوگا اللہ کا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام مخلوقات کی لعنت ہو جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنا، ان کے مقام و منصب اور حقوق کو جاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اہل بیت کے حقوق میں سب سے پہلا حق، آئیے ذرا اس مسئلے کو غور سے سنیے. سب سے پہلا حق، مال غنیمت میں 5واں حصہ ان کا بنتا ہے. مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے؟ پچھلے دور میں جب کفار سے لڑائیاں ہوتی تھی تو لڑنے کے بعد جب جنگ ختم ہو جاتا، مسلمان جنگ جیت جاتے، تو ان کے مال، دولت، زمین، جائیداد جو مسلمانوں کے حصے میں آتے تھے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور 5واں حصہ جو ہے یہ اہل بیت کے لیے ہوتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے صدقہ لینا اور زکوٰۃ لینا حرام تھا. اب مسلمانوں کو جو مال ملا، سارے مسلمانوں کا اس میں جہاں حق ہے، وہیں اس کا 5واں حصہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے لیے مقرر کیا ہے. سورۃ الانفال پڑھیں گے، آیت نمبر 41 دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بیان کیا ہے. یہ پہلا حق ہے، مال غنیمت میں 5واں حصہ اہل بیت کا ہے. اچھا، دوسرا حق کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا. جی ہاں میرے بھائی، اپنے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے اگر کسی کے دل میں کسی قسم کی کدورت ہے. جہاں سارے صحابہ سے محبت کرنی ہے، وہیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے. آج سوشل میڈیا کا وار چل رہا ہے، کہیں انجینئر صاحب بیٹھ کر کے صحابہ کی بغض، صحابہ کی نفرت اور صحابہ سے جو ہے کہہ لیجئے کہ لوگوں کو دور کرنے میں لگے ہیں، تو بعض ناسبی بیٹھ کر کے صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دینے میں بیٹھے ہوئے. اہل سنت والجماعت کا موقف اختیار کیجئے جو کہ سیدھا، صحیح اور سالم موقف ہے کہ تمام صحابہ سے اور اہل بیت سے محبت کیجئے. تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کیجئے. وقت ہو رہا ہے لیکن تھوڑا وقت میں آپ کا لیتا ہوں ایک اہم مسئلہ بتانے کے لیے. جو باتیں چلتی ہیں نا ہمارے سماج کے اندر، یہ بڑے بڑے پگڑی والے اور جبے کبے والے مولوی کبھی اس صحابی کو برا، کبھی اس صحابی کو برا، اور وجہ کیا بنتی ہے؟ ان کی آپس کی لڑائیاں بنتی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے لڑا، فلاں نے فلاں سے لڑا، فلاں کو فلاں نے قتل کیا، اور یہ ساری باتیں. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اگر اللہ سے ذرہ بھی ڈرتے ہو نا تو سیدھا سیدھا اور سچا جواب دینا اپنے دلوں کو. یہ بتاؤ، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی؟ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ ارے میں پوچھ سکتا ہوں، آپ بول سکتے ہیں، آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے، مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی؟ معلوم تھا نا. ہر چیز جو ہو گئی، جو ہو رہی، جو ہونے والی، ہر چیز اللہ جانتا ہے. اللہ کو یہ چیز معلوم ہے کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ بھیڑیں گے، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی سے لڑائیاں ہوں گی، جنگ جمل، جنگ صفین ہوں گی، سیدنا حسین شہید کیے جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر چیز اللہ کو معلوم ہے کہ صحابہ کی لڑائیاں ہوں گی. اللہ کو معلوم ہے نا بھائی. اب جب اللہ کو معلوم ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ کلن وعد اللہ الحسنی؟
اللہ نے ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے کہا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن سے ہم نے کہا کہ آپ سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ حسنہ کا وعدہ ہے، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، اور اللہ کو معلوم بھی ہے کہ ان کی لڑائیاں ہوں گی، جب اللہ نے انہیں کافر، منافق، فاسق، فاجر نہیں کہا تو اس مولوی اور اس انسان کی کیا حیثیت ہے جو صحابہ پر زبان دراز کرتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ در حقیقت وہ اللہ کے علم میں اللہ کو دوش دیتا ہے، شاید اللہ کو معلوم نہ ہو اس کے اعتبار سے، ارے بھائی یہ لڑیں گے، اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، شاید وہ اللہ کے علم میں اللہ کو دوش دے رہا ہے، کسی اور کو نہیں، اللہ کے علم میں، اللہ کو تو معلوم تھا ان کی لڑائیاں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ ہم سب سے راضی ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت کے حقوق میں دوسرا حق یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے، محبت کیجئے اہل بیت سے۔ حدیث امام احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے غصے میں آئے، کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، آپس میں بات کرتے ہیں، جیسے میں پہنچتا ہوں خاموش ہو جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، آپس میں بات کرتے، جیسے میں پہنچتا ہوں وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا کترا کے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ آئے، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا ما بال اقوام، کہا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے قریش کے لوگوں کو، آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور جب اہل بیت کے کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ لوگوں یاد رکھو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یاد رکھو، تب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم ان سے اللہ کے لیے، ان سے اللہ کے لیے اور میرے قریبی ہونے کی وجہ سے محبت نہ کرنے لگو۔ یاد رکھے وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کی جائے گی اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ دوسرے معنوں میں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی لوگوں کو کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے اہل بیت سے محبت کریں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تیسرا حق اہل بیت کا یہ ہے کہ ان کے اوپر صلاۃ پڑھی جائے۔ اب نبی نے تو سلام سکھایا ہے، التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں نا نماز میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین، وہاں نبی پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اور اپنے اوپر سلام بھیجنا ہے۔ اب یہ صلاۃ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ صلاۃ کیا ہے؟ کہا ایسے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ پڑھنا یہ اہل بیت پر صلاۃ پڑھنا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اور ایمان والے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ یہ صلاۃ اہل بیت پر پڑھنا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر اہل الحدیث سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں، نہ ہماری 5 وقت کی نمازیں بغیر صلاۃ کے ہوتی ہیں، نہ ہماری نماز جنازہ بغیر صلاۃ کے ہوتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم 5 وقت جتنی بھی نمازیں پڑھیں، تمام نمازوں میں درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ بھی پڑھتے ہیں، اور یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے اہل بیت سے محبت کے اظہار کا۔ اور آگے آئیے، اہل بیت کے حقوق میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ان کے شان میں بیجا غلو نہ کریں۔ وہ سب انسان تھے، وہ سب کیا تھے؟ انسان تھے۔ بحیثیت ایک انسان ان سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کے شان کو بڑھا کر کے کبھی نبی سے اوپر لے جانا، کبھی اللہ سے اوپر لے جانا،
اللہ ہوگا. میں نے بتایا نا ایک عالم لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو عرش پر دیکھا. نعوذ باللہ من ذالک. اہل بیت سے محبت کیجیے لیکن ان کے شان کو بڑھانا، اس میں غلو کرنا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے اسی مقام پر رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، ہم جتنا بھی شان بڑھا لیں اس مقام کی بہتری کو نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنی مرضی سے شان بڑھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، جھوٹے فضائل بیان کریں گے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے کہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے، وہی دلیل ہے، وہی حجت ہے، وہی بنیاد ہے، اور اسی کے ذریعہ ان سے محبت کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو بھر دے. الہ العالمین ہمیں تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں تمام صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں اہل بیت سے ویسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے. اللہ تو ہمیں ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، معاویہ سے، ابو ہریرہ سے، عائشہ سے، حفصہ سے، فاطمہ سے، خدیجہ سے، حسن سے، حسین سے، تمام صحابہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.